السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس ویڈیو سیریز میں دنیا کے مختلف مشہور مذاہب عالم کی تعلیمات کے متعلق مختصراً آپ کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں کی اخلاقی اور مذہبی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ وہ بائبل مقدس کی اصلی تعلیمات کو چھوڑ کر ظاہری نمود و نمائش، دکھاوے کی عبادت و ریاضت اور جہالت اور توہمات میں گر چکے تھے۔ بائبل مقدس کے الفاظ سے اپنے مطلب کے معنی نکال کر ان کے علماء اور فقہ غیر ضروری مسائل کی توضیحات میں مصروف تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور تقریباً آج سے 2000 سال قبل ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین اصل حالت میں موجود نہیں رہا تھا اور یہودی علماء نے ان میں اپنی مرضی سے ترمیم اور تحریف کر لی تھی۔ ان فقیہوں اور ربیوں کے کپڑے، قیمتی گھر، عالیشان عبادت گاہیں پرشکوہ ٹھاٹ باٹ قابل دید، لیکن دل قوت ایمانی سے خالی ہو چکے تھے۔ وہ شریعت موسوی کی اصلی روح کو بھول کر فروعی مسائل، باہمی اختلافات اور مشرکانہ رسوم و رواج میں کھو چکے تھے۔ ان کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ، اور ان کے سب کام دکھاوے کے لیے تھے۔ چنانچہ ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں کے کردار کے بارے میں یسوع مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو یوں خبردار کیا: فقیہ اور ربی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان جیسے کام نہ کرو، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن خود ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے، اور وہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ مزید فرمایا، ان کی ظاہری شان و شوکت ٹھاٹ باٹ امیرانہ ہے، لیکن دل قوت ایمانی سے خالی ہو چکا ہے۔ وہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، بازاروں میں سلام اور آدمیوں میں ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت کو سنوارنے، شریعت موسوی کی اصل روح بحال کرنے، خدا کی وحدانیت اور خدا کے پیغام کو اصلی حالت میں لوگوں تک پہنچانے اور معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح انجیل متی میں بیان کیا، چنانچہ یسوع مسیح نے آ کر یہودیوں کے باطل نظریات، فرسودہ خیالات، مشرکانہ رسوم و رواج کو نہ صرف ختم کیا بلکہ خداوندی کو اصلی حالت میں بحال کیا، اور نہایت ہی مؤثر، مدلل، عالمانہ گفتگو، اپنے اعلیٰ کردار اور معجزات سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ان کے دلائل نہایت مؤثر اور سیدھے اور دل پر اثر کرنے والے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے ان سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا بڑا ہے؟ اے استاد،
توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اسے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا انحصار ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ یہ مختصر معلومات سے آگاہی کے بعد دیگر کتب اور ذرائع سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل مقدس میں حضرت موسیٰ کے 10 احکامات کی نہ صرف تائید تصدیق کی بلکہ لوگوں کو ان پر سختی سے عمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ جب ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع مسیح نے کہا، احکامات پر عمل کر۔ اس نے کہا، کون سے احکام پر؟ یسوع نے کہا، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اس جوان نے کہا، میں نے ان سب پر عمل کیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر قرار ملے گا اور آ کر میرے پیچھے چل۔ وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ مالدار تھا۔ قانون فطرت کے مطابق اگرچہ خدا کا پیغام تو ایک ہی ہے، لیکن وقت کے تقاضوں، انسانی اور شعوری ارتقاء اور اس وقت کے مخصوص ماحول اور حالات کی مناسبت سے نبیوں نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور جیسے یسوع مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ یسوع مسیح نے توریت اور پچھلے نبیوں کی تعلیمات کی تکمیل کر کے ان کو کمال تک پہنچا دیا۔ مثلاً عہد نامہ عتیق میں جو جسمانی شریعت دی گئی تھی، اس کی تکمیل عہد نامہ جدید میں یوں کی گئی۔ ظاہری طہارت کو مسیح نے باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی میں بدل دیا۔ جسمانی شریعت نے کہا کہ خون نہ کر، اور باطنی شریعت نے کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ توریت میں حکم تھا کہ زنا نہ کر، اور انجیل مقدس میں اعلیٰ ترین اخلاقی معیار یوں قرار پایا، جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ ڈالی اور اپنے خیال میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ توریت کا اصول تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ یوں مسیح علیہ السلام نے کہا کہ محبت سے دشمن کو بھی جیت لو، شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت کا رشتہ رکھ اور دشمن سے عداوت کا، اور یسوع مسیح نے اخلاق مکارمہ کی حدوں کو چھو کر کہا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگ۔ چنانچہ یسوع مسیح علیہ السلام نے جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی، دل کی صفائی اور روح کی بالادگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اے ریاکار فقیہوں اور ربیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر خود تم اپنے اندر کھوٹ اور عیاری کو فروغ دیتے ہو۔ اے اندھے
فقیہو، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کرنا تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ چنانچہ یسوع مسیح علیہ السلام نے ریاکاروں اور نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں، فقیہوں، ربیوں کے اصلی روپ کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو ان کا اصلی روپ دکھانے کے، خدا تعالیٰ کے اصل پیغام کے احیا اور اسے پھیلانے اور مروج کرنے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کی حقیقی تعلیمات لوگوں تک اس طرح پہنچائی۔ پس جب تم خیرات کرو تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجواؤ، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی تسلیم کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم خیرات کرو تو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے، اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ کرو، بلکہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جاؤ اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے دعا کرو۔ چنانچہ یسوع مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ فرسودہ عقائد کو، جو اس وقت تک اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ ان میں بت پرستی، مظاہر پرستی، قبر پرستی جیسی لغویات شامل ہو چکی تھی، ان کو درست کر کے خدا تعالیٰ اور شریعت موسوی کے اصل پیغام کی احیا کر کے لوگوں تک پھیلایا۔ یسوع مسیح کا پہاڑی وائز، جو ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، خوبصورت اور مرکب پھولوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی خوشبو، تازگی اور تاثیر سے دماغ پر لاہوتی اثرات چھا جاتے ہیں اور ان کی مہک سے آدمی جھوم جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند پھول، وہ آفاقی و عالمگیر خدا کا پیغام جو آج بھی تمام بڑے مذاہب کی بنیادی تعلیمات کی روح رواں ہے۔ حضرت یسوع فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کو ملے گی۔ مبارک ہے وہ غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یوں نہ سمجھو کہ توریت یا نبیوں کی کتابیں منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو رات سے ہرگز نہ ملے گا۔ جب تک آسمان اور زمین سے ٹل نہ جائیں تو ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ملے گا، جب تک پورا نہ ہو جائے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کیا کیا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں
کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی۔ تم سن چکے ہو یہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ جو کوئی تمہارے داہنے گال پر تماچا مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دینا۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت کا رشتہ رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت کا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے بیٹے ٹھہرو جو آسمان پر ہے۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ پس جب تم خیرات کرو تو تمہارے آگے نہ نرسنگا بج رہا ہو جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، بلکہ جب تم خیرات کرو تمہارے داہنا ہاتھ جو خیرات کرے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تاکہ تمہاری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تمہارا باپ جو نظروں سے اوجھل ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے تمہیں جزا دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اداس نظر نہ آؤ، اپنے واسطے زمین میں مال جمع نہ کرو جہاں چور نقب لگاتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں چور نقب نہیں لگاتے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس بات کی فکر نہ کرنا ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں ذخیرہ جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم اس سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ تم اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتے ہو لیکن اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتے۔ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ کا شتیر تو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکے کو بھی نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تمہیں پھاڑ ڈالیں۔ مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ چوڑا دروازہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور طغیانی آئی اور آندھیاں چلی اور اس گھر سے ٹکرانے لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہوگا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور جب میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی تو اس کا گھر تباہ ہوا۔ یہ ہیں وہ سنہری الفاظ
اور دلکش و دل نشیں باتیں، عظیم ترین سچائیاں اور اعلیٰ ترین تعلیمات جو آج بھی دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہیں۔ چنانچہ تمام انبیاء اور نبیوں کا ایک ہی پیغام خداوندی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پر از حکمت و دانائی کے پیغام خداوندی کی شہادت اور تصدیق کی گئی ہے۔ شکریہ۔